بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ کوثر دیکھیں گے۔ سورہ کوثر ایک مکی صورت ہے اور اس کی 3 آیات ہیں۔ اس کی ترجمہ اور تفسیر کی طرف جانے سے پہلے ہم اس کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ شان نزول عرب میں روایت تھی کہ اگر کسی کی اولاد میں کوئی بیٹے کی پیدائش نہ ہوتی تھی تو اس کو کہا جاتا تھا ابتر۔ تو اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب جو کہ مشرکین مکہ میں سے تھے، مشرکین مکہ کے پاس دوڑتے ہوئے گئے اور انہیں کہنے لگے بدتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں کوئی بیٹا نہیں رہا اب۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا تھا۔ اب اس صورت کے ترجمہ تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی آیت دیکھتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا بے شک أَعْطَيْنَاكَ أعطی عطا کیا، ٹھیک ہے۔ اب نا کا مطلب ہم نے پڑھا ہوا ہے ہم نے، کا مطلب ہم نے پڑھا ہوا ہے تم۔ اب اس سارے کو جب ہم کمبائن کریں گے نا تو اس کا مطلب ہوگا عطا کیا ہم نے تم کو الکوثر کوثر۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا بے شک ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو عطا فرمائی کوثر۔ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کوثر ہے کیا۔ صحیح بخاری کی روایات میں آتا ہے کہ کوثر جنت کی وہ لہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں دکھائی گئی تھی۔ اب شب معراج کا واقعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا کہ شب معراج کا واقعہ ہے کیا۔ شب معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے کر جایا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کا دیدار کروایا گیا تھا۔ اور اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے کچھ تحفے تحائف بھی اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، اور وہ تحفے تحائف کیا تھے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا تحفہ دیا ہے ہمیں، اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، اور ان آیات کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ان آیات کو بھی ہمیں رات کو پڑھ کے سونا چاہیے اور اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے کہ ہم روز ان 2 آیات کی تلاوت کریں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، ٹھیک ہے۔ اب ہم حوض کوثر کی طرف چلتے ہیں، جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک جنت کی نہر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کے موقع پر دکھائی گئی تھی، اور اس نہر کے کنارے پر نا موتیوں کے خیمے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا پانی دیکھا تھا نا تو وہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار تھا۔ اب مشک کیا ہوتی ہے؟ مشک کہہ لیں دنیا کی ایک بہت قیمتی، ایکسپینسو اور سب سے اچھی خوشبو ہے کہہ لیں۔ یہ ہرن کے نا پیٹ سے ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے، کہ ہرن کے پیٹ میں کوئی آرگن ہوتا ہے جس سے یہ خوشبو حاصل کی جاتی ہے، اور یہ دنیا کی سب سے قیمتی خوشبو ہے مشک، ٹھیک ہے۔ اب جو حوض کوثر ہے نا اس کی خوشبو جو تھی نا وہ مشک سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جب پوچھا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہی حوض کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جو حوض کوثر ہے نا اس کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اہل جنت کو پلانا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اب جو اہل ایمان ہوں گے نا جب وہ جنت میں داخل ہونے لگیں گے نا تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی ان کو پہلے پلائیں گے، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سورہ کی دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں ہم اب۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ پس، فا کا مطلب ہمیں پتہ نہ ہوتا ہے پس، ٹھیک ہے۔ فا کا مطلب ہو گیا پس، صلی نماز پڑھا کرو، لی ربی کا، لی کا مطلب ہمیں پتہ ہے لیے، ربی کا رب، تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ رب کے لیے۔ ونہر وا کا مطلب ہوتا ہے اور، انہر قربانی کیا کرو۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا تو نماز پڑھا کرو اپنے رب کے لیے اور قربانی کیا کرو۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ ہم نماز بھی صرف ایک اللہ کے لیے پڑھیں اور قربانی بھی ہم صرف ایک اللہ کے لیے کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ
ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے جب نماز پڑھنی ہے وہ بھی صرف ہم نے ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے، صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ٹھیک ہے؟ اور قربانی بھی جب ہم نے کرنی ہے نا، تو قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی کرنی ہے۔ اب جیسے آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو کہ جیسے ہم تو جب قربانی کرتے ہیں تو اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام کی ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی کو دیکھیں، میں بھی اتفاق ہوا کسی کو دیکھنے کا کہ اب وہ ذبح کر رہا ہے جانور کو، اور وہ لیٹس سپوز اس کے منہ سے نکل گیا یا علی، ٹھیک ہے؟ وہ کہہ رہا ہے یا علی جانور کو ذبح کرتے ہوئے، مطلب اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ کسی اور کا نام لے رہا ہے، تو وہ جانور کا گوشت ہم پہ حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کچھ چیزیں حرام کی ہیں، ان حرام چیزوں میں کیا ہے؟ خنزیر کا گوشت ہے، خون ہے، مردار ہے، اور جس پر غیر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، مطلب جس پر اللہ تعالیٰ کا کے سوا کسی اور کا نام لے کے قربانی کی گئی ہو، وہ چیز بھی ہم پہ حرام ہے۔ اب ہم اگر جب کوئی جانور ذبح کر رہے ہیں اس پہ اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام لے لیں گے نا، تو وہ جانور ہم پہ حرام ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کا گوشت ہم نہیں کھا سکیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ بس تم نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو، کہ نماز بھی اور قربانی بھی دونوں چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں۔ اس کی تیسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اِنَّ بے شک، شانیہ کا تمہارا دشمن، ہوا وہی، ابتر بے نام رہے گا۔ باب محاورہ ترجمہ ہوگا بے شک تمہارا دشمن وہی بے نام رہے گا۔ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ شان نزول نے میں نے آپ کو ابتر کا بتا دیا تھا کہ اہل عرب میں جس شخص کی اولاد میں کوئی بیٹا نہیں ہوتا تھا اس کو ابتر کہا جاتا تھا، اور ابو لہب نے بھی مشرکین مکہ کو جا کر یہی کہا کہ بدتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اس کی ذات پر اس کی نسل کا خاتمہ ہو گیا یا کوئی اس کا نام لیوا نہ رہا، ٹھیک ہے؟ اب یہ مشرکین مکہ کا تھا کہنا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ میں جب کوئی بیٹا نہ رہا تو کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بدتر کہنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ابتر تم نہیں ہو بلکہ تمہارے دشمن ہیں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو باقی رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کا سلسلہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کی بیٹی سے چلایا تھا، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے چلایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اولاد کے معنی میں آتی ہے کہ ہم امت محمدیہ ہیں، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے معنی میں ہی آئیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ قیامت کے دن بھی نہ اپنی امت کی فراوانی پر بہت فخر کریں کہ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ اور دیکھیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہ کفار نے کہا تھا کہ آپ کی نسل کشی ہو گئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا یہی خاتمہ ہو گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے چلایا، اور آج بھی امت محمدیہ جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے معنی میں ہی آتی ہے، اور پوری دنیا میں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو نہایت عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت کا ترجمہ ہم نے کیا دیکھا تھا، بے شک جو دشمن ہے تیرا وہی نامراد بے نام رہے گا، ٹھیک ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی اولاد ہی نہیں رہی، وہی بے نام رہے گا۔ یہاں پہ سورہ کوثر کا اختتام ہوا۔ جزاک اللہ۔ ابتر کا ایک اور بھی مطلب ہوتا ہے بے نام و نشان ہو جانا۔ جو مشرکین مکہ تھے، جو کفار تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ کا نام ہی باقی نہیں رہنا۔ تو اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہنا ہے، اور قیامت کے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جائے گا یا باقی رہے گا۔ ایک کافر تھا جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ، اس کے 10 بیٹے تھے، اور اس کو اپنی اس جماعت پر بہت فخر تھا کہ میری 10 بیٹے ہیں، لیکن دیکھیں اس کا نام آج کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ جو تفسیر وغیرہ پڑھتے ہوں گے شاید ان کو اس کا نام معلوم ہو، لیکن
کسی کو بھی اس کا نام معلوم نہیں ہے، جبکہ اس کو اپنی 10 بیٹوں کی جماعت پر بہت زیادہ فخر تھا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میری ایک پوری جماعت ہے، اور وہ اس پر بہت فخر کرتا تھا، لیکن اس کا نام آج تک باقی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس سورت کی آخری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا ہے، بے شک تمہارا دشمن وہی بے نام رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج بھی زندہ ہے، لیکن جو دشمن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ولید بن مغیرہ وغیرہ جو کفار ہیں، مطلب جو کہ اپنی بیٹوں کی جماعت پر بہت فخر کرتے تھے، ان کا نام آج کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔